سنائی ہے، پیچھے پیچھے یہ ہو لیے ان کے مقام تک پہنچے۔ انصاری صحابی نے پوچھا عبداللہ بات کیا ہے؟ کہا حضرت اگر برا نہ مانے تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ٹائم آپ کے ساتھ بتا دوں۔ اب ذرا غور فرمائیے، اسی نقطے پر لے کے جانا چاہتا ہوں جو یہ دربار ہے وہاں تک پہنچا دیا ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کے پیچھے کہا ہاں میں آپ کے ساتھ کچھ راتیں گزارنا چاہتا ہوں۔ فرمایا شوق سے، پہلے لوگوں کے گھر بڑے نہیں ہوتے تھے مگر دل بڑے ہوتے تھے، آج گھر بڑے ہیں دل چھوٹے ہو گئے ہیں۔ جب تک یہ دل کے تار ولیوں سے صحیح معنوں میں جڑے تھے تب تک گھر چھوٹے رہنے کے باوجود دل میں اتنی جگہ تھی کہ کوئی بھی سامنے آ جاتا، کوئی بھی دروازے پر آ جاتا، کوئی بھی پریشان حال آ جاتا، کوئی بھی مسافر آ جاتا، کوئی بھی حیران و پریشان آ جاتا، اس کو اپنے دروازے پر بلاتے، اس کو کھانا کھلاتے۔ مگر آج دروازے بڑے ہیں مگر دل چھوٹے ہیں۔ حضرت گرامی وقار دروازہ چھوٹا تھا انصاری صحابی کا، لیکن ارشاد فرمایا آ جاؤ، کھانا کھلایا جو اللہ نے انہیں دیا تھا، پانی پلایا، بستر لگایا اور فرمایا سو جائیے۔ عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گئے، مگر حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے چادر ضرور اوڑھ لی تھی مگر چادر کے ایک کونے سے جھانک رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے سلا دیں، اور سلانے کے بعد وہ عمل کرنے لگے جس کی بنیاد پر حضور نے 3 دن تک انہیں جنتی کہا ہے۔ اب حضرت عبداللہ کی نگاہ چادر کے ایک کونے سے 80 سالہ انصاری صحابی کو دیکھ رہی ہے، پوری رات گزرنے والی ہے، تہجد کا وقت ہوا، کہا تم اٹھو۔ حضرت عبداللہ سوئے ہی کب تھے، فوراً اٹھے، وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی، فجر کی نماز حضور کی ابتدا میں ادا کی، پورا دن گزر گیا۔ شام کو پھر ان کے ساتھ 3 دن تک رہے حضرت عبداللہ، مگر وہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی نہیں جو ایسا عمل ہوتا کہ جس کی بنیاد پر آقا نے انہیں جنتی کہا ہے، مگر زبان اس کی ہے جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کی زبان خود کچھ نہیں بولا کرتی، جو بولواتا ہے انہی کا رب بولواتا ہے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، زبان حضور کی ہے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی عمل نہیں دیکھا۔ اب ذرا لوٹنے لگے، تو انصاری صحابی نے روکا، کہا عبداللہ جا رہے ہو؟ کہا ہاں جا رہا ہوں۔ کہا رکو گے نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جس کی تلاش تھی وہ ملا ہی نہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس عمل کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جو عمل آپ نے کیا، اس عمل کے راز سے میں نقاب اٹھانا چاہتا ہوں، پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، جس کی بنیاد پر رحمت للعالمین نے 3 دن تک آپ کو جنتی کہا ہے۔ تو کہا بس اتنی سی بات تھی، پوچھ لیا ہوتا تو فوراً بتا دیتا۔ کہا اب تو بتا دیجئے۔ تو انصاری صحابی نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تجھ سے زیادہ نماز بھی نہیں پڑھتا، تجھ سے زیادہ روزہ بھی نہیں رکھتا، تجھ سے زیادہ نفل بھی نہیں پڑھتا، تجھ سے زیادہ عبادت بھی نہیں کرتا، مگر ہاں ایک عمل ایسا کرتا ہوں، ایک عمل ایسا کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا وہ عمل ایسا ہے کہ اپنے اس دل میں کسی بھی انسان کے لیے تو کیا، کسی بھی جانور کے لیے تو کیا، اللہ کی کسی مخلوق کے لیے نفرت نہیں بلکہ سب کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ یہ عمل کرتا ہوں اور کوئی عمل نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ بات سنی تو پیشانی کو چوم لیا، اچھل پڑے اور کہا بلا شبہ تم جنتی ہونے کے حقدار ہو جس کے دل میں سب کے لیے محبت ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، وہی حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض ترجمان سے 3 دن تک
जन्नती होने की सर्टिफिकेट ले सकता है। हज़रत गिरामी वक़ार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुजूर की निगाहें मोहब्बत क्या देखती है और हुजूर के वलियों की निगाहें मोहब्बत क्या देखती है। हुजूर का वली भी उसे नवाजता है, मदीने की सरकार भी उसे नवाजते हैं। जिसके दिल में नफरत नहीं मोहब्बत होती है, तो आओ अपने दिलों से नफरत का खात्मा कर ले और उसकी जगह पर अपने दिल को मोहब्बत से आबाद कर ले। तुम भी जन्नती बन सकते हो, हम भी जन्नती बन सकते हैं। वो ज़ात है, खानकाहों से पैगाम क्या दिया जाता है, खानकाहें क्या सिखाती है? यही तो सिखाती है कि मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। यहाँ कोई भी आता है, ये अल्लाह के वली से पूछो, ये अल्लाह के फकीर से पूछो, ये दरवेशे कामिल से पूछो, इस दरबारे मोहब्बत में जो भी आता है उसे अदा कर दिया जाता है। न जात पूछी जाती है, न बिरादरी पूछी जाती है, न औकात पूछी जाती है, बल्कि मोहब्बत है तो नवाज दिया जाता है। तो आज ये इंसानियत का पैगाम है। आज लोग समझते हैं मुसलमानों के किरदार बड़े खराब हैं, दाढ़ी टोपी रखने वालों से इस्लाम ना सीखो। इस्लाम सीखना है तो ऑथेंटिक लोगों से सीखो जो कब्रों के अंदर सो रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, क्या लेके आए? कोई तलवार लेके आए, कोई नेजा लेके आए, कोई हथियार लेके आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, 40 दरवेशों के साथ आए, हाथ में तस्बीह थी, बगल में मुसल्ला था, पांव में छाला था, मगर सूरतें बताती थी कि कोई अल्लाह वाला था। ऐसी सूरत थी, ऐसी सूरत थी कि राजा के सिपाहियों ने कहा ऊंटों की जगह भी ना बैठो। राजा के सिपाहियों ने क्या कहा? जहां राजा के ऊंट बैठते हैं वहां भी ना बैठो। गरीब नवाज ने कोई झगड़ा किया, कोई लड़ाई की? इतना पावरफुल अली का बेटा जो अना सागर को सिर्फ एक बार कहे, अना सागर जा मेरे गुलाम के प्याले में आ जा, तो पूरा का पूरा अना सागर ख्वाजा के गुलाम के प्याले में आके बता देता है कि अली के बेटों की हुकूमत सिर्फ इंसानों के दिल पर नहीं, हमारे दिल पर भी हुआ करती है। अजमेर में हुआ क्या? तुम ना बैठो यहाँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई झंझट नहीं किया, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज उठ गए, फरमाया आप राजा के ऊंट ही बैठेंगे। जुमला क्या कहा ख्वाजा ने? अब राजा के ऊंट ही बैठेंगे। जब ये बात कही ख्वाजा गरीब नवाज ने कि अब राजा के ऊंट ही बैठेंगे, और सरकार ने रास्ता बदल दिया, दूसरी तरफ चले गए। अब ऊंट उठाने वाले आए, मगर पूरी ताकत लगाते रहे, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं। इश्क ने जवाब दिया, ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को, ऊंट किसके हैं? राजा के हैं। जब ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को राजा की मर्जी, राजा की मर्जी से बिठाए गए, राजा की मर्जी से बिठाए गए, और हिंदुस्तान के असली राजा की मर्जी से बिठाए। आप बैठेंगे तो राजा के ऊंट ही बैठेंगे। बैठ गए, अब ऐसे बैठे कि उठने के लिए तैयार ही नहीं। पूरी हुकूमत परेशान, सिपाही परेशान, कारिंदे परेशान। राजा की मां बड़ी होशियार थी, कहा बेटा राय पथौरा, मैं ज्योतिषी हूं, मैं समझती हूं ये किसी फकीर के बिठाए हुए हैं,
اب فقیر کے بٹھائے ہوئے کو جب تک فقیر نہ اٹھا دے کوئی نہیں اٹھا سکتا. لہذا اگر اٹھانا ہے تو بلانا بھی اسی فقیر کو پڑے گا, جانا بھی اسی فقیر کو پڑے گا. جس فقیر سے راجہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, اسی خواجہ کی ڈگر پر, اسی خواجہ کی گلی میں راجہ اور راجہ کے سپاہی جا رہے ہیں, ہمارے اونٹوں کو اٹھا دیجیے. ہاں ہم نے بٹھائے ہیں تو ہم ہی اٹھائیں گے. اب جا کے دیکھو وہاں اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے ہیں. یہاں خواجہ کہہ رہے ہیں, اور جب وہاں پہ جا کے راجہ کے سپاہیوں نے دیکھا تو اونٹ کھڑے تھے. اس نے جواب دیا, جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ خواجہ کی مرضی کے بغیر اٹھ نہیں سکتے تو ہندوستان میں بسائے گئے خواجہ کے چاہنے والے, خواجہ کے دیوانے بغیر خواجہ کے 30 کروڑ دنیا کی کسی طاقت کے اندر دم نہیں ہے کہ خواجہ کے بسائے ہوئے کو کوئی ہلا سکے, بشرطے کہ تمہارا تعلق تمہارے خواجہ سے مضبوط ہے. اب ذرا میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں. آیت کے تحت یہ محبت کی بات تھی. یہ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں کیا لے کے آئے؟ امن کا پیغام لے کے آئے, شانتی کا پیغام لے کے آئے, مانوتا کا پیغام لے کے آئے, مانوتا کے اپدیشک بن کے آئے. اور کیا لے کے آئے خواجہ غریب نواز؟ دنیا کو امن کا سبق پڑھایا, اور ایسا پڑھایا, ایسا پڑھایا, ایسی سیرت لے کے آئے, ایسا اخلاق لے کے آئے. چاقو لے کے ایک بندہ آیا دربار میں خواجہ کے, اب پورے ارادے سے آیا, یہ آج خواجہ کا پتا صاف کر دوں گا, آج خواجہ کا ہوئی ختم کر دوں گا, آج خواجہ ہی کی جان لے لوں گا. نہ رہے گا سانپ, بانس نہ بجے گی بانسری. پوری طاقت سے آ کے خنجر لے کے زہر میں بجھا کے آیا. مگر جس خواجہ کی نگاہ سے انا ساگر نہ چھپ سکا, جس خواجہ کی نگاہ سے اجمیر کی گلی اور کوچے نہ چھپ سکے, اس خواجہ کی نگاہ سے قاتل کا خنجر کیسے چھپ سکتا؟ ارے جب انسان علی کی نگاہوں سے کوئی چور نہیں چھپ سکتا, کوئی اچکا نہیں چھپ سکتا, جتنے بھی چور چوری کریں گے سب کا یہی انجام ہوگا, کیونکہ یہ انسان علی ہے. یہ باہر کی خبر کے ساتھ ساتھ اندر کی بھی خبر رکھتے ہیں. انہیں پتا ہے کسے اٹھانا ہے کسے بٹھانا ہے, اور کبھی کبھی تو کان پکڑوا کے اٹھواتے بیٹھاتے ہیں. اچھا بتاؤ, کچھ اگر یہاں نہ ملتا تو اتنی بھیڑ کیسے ہوتی, اتنے لوگ کیسے آتے؟ اس کا مطلب یہاں بہت کچھ ملتا ہے نا, بہت کچھ آنا ہوتا ہے. اب بات کرا تھا, آیا تھا خنجر لے کے, مگر ولی کا کام کیا ہے, خانقاہوں کا کام کیا ہے, بزرگوں کا کام کیا ہے؟ آیا تھا خنجر لے کے قتل کرنے کے ارادے سے, مگر جب سب چلے گئے تو خواجہ نے نگاہ محبت سے دیکھا اور کہا ذرا میرے قریب آ جا, تو میرا اپنا ہے. آیا تھا قتل کرنے کے لیے. یہاں تو ہمارے اندر اتنی نفرتیں پلی بڑی ہے کہ ہم اپنوں کو اپنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں, بھائی کو بھائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں, رشتے دار کو رشتے دار ماننے کے لیے تیار نہیں. وہاں خواجہ اجمیر خنجر لے کے آنے والے کو کہہ رہے ہیں تو میرا اپنا ہے. اس نے خواجہ کی طرف دیکھا, کہا خنجر لے کے آیا ہوں, مارنے کے ارادے سے آیا ہوں, پھر بھی اپنا بلا رہے ہیں, کچھ اپنے میں بھی کوئی گھٹنا ہے. قریب گیا, کہا اچھا اور قریب آ جا, جس سے تو سنے میں سنوں, کوئی تیسرا میرے تیرے راز کی بات نہ جان سکے, کوئی تیسرا میرے تیرے بھید کی بات نہ جان سکے. وہ اور قریب ہوا, وہ اور قریب ہوا. جب قریب کہا تو کان میں خواجہ نے کہا جس ارادے سے آیا ہے پورا کر,
جس ارادے سے آیا ہے وہ کام کر. کہا کیسا ارادہ؟ کہا فلاں نے بھیجا ہے، خنجر تیری جیب میں ہے، زہر میں بجھا ہے، معین الدین کی جان لینے آیا ہے، تو معین الدین کی جان لے لے. اگر تیرے دل کو سکون اجمیر کے معین الدین کی جان لینے سے ہو سکتا ہے اور تیرا ہندوستان سکون میں ہو سکتا ہے تو یہ لے، اجمیر کا معین الدین اپنی گردن جھکانے کے لیے تیار ہے. نگاہیں معین الدین سے جب اس نے یہ باتیں سنی تو دل جو پتھر کے لگنے آیا تھا وہ موم کی طرف پگھل گیا. کہا خواجہ مجھے بھی ان 90 لاکھ لوگوں میں شامل کر لیجئے جنہوں نے توحید کے نغمے گائے ہیں. پڑھا دیجئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. قربان جاؤں اے خواجہ تیری عظمت پر کہ تیری نگاہیں نال ایک قاتل پر بھی پڑتی ہے تو اس قاتل کو سزا نہیں بلکہ اخلاق کی تلوار سے ایسا کاٹتے ہیں کہ آیا تھا اپنا دھرم لے کے گیا ہے محمد کا دھرم لے کے. ذرا غور فرمائیے، 2-3 باتیں اور بتا دوں. آپ کا ذہن اگر متوجہ ہے، سکون میں ہے، تو 2 باتیں اور آپ کے ذہن میں اخذ کر دوں اور بات کا اختتام کر دوں. یہ اللہ کے ولی قرآن کی دوسری ہے، سب کے رسول ہیں نا. تو اگر آپ خانقاہوں کو مانتے ہیں تو کسی بھی دھرم کے ہوں، سب کے رسول ہیں، سب کو سمان دینا چاہیے، سب کو محبت سے رہنا چاہیے. یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس ملک میں ہماری حیثیت کسی کی گلاب کی ہے، کسی کی سوسن کی ہے، کسی کی بیلا کی ہے، کسی کی چمیلی کی ہے، کسی کی ہے. جب سارے پھول ملتے ہیں تو گلستان بنتا ہے. ایسے جب سارے مذہب کے لوگ مل جل کے رہتے ہیں تو ایک ہندوستان بنتا ہے. تو ایک مضبوط ہندوستان چاہیے تو سب کو محبت اور امن کے سائے میں گزارنا ہوگا. ایک بات بتا دوں، دل سے نفرتوں کو مٹانا ہوگا، محبت کو بسانا ہوگا. خاص طور سے حضرت سیدنا انسان علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پیغام محبت اپنے سینوں میں بسا لو. محبت کرو، محبت ہی خدا ہے، محبت ہی دین ہے، محبت ہی مسلک ہے. اور جس میں محبت نہیں نہ اس میں دین ہے نہ دھرم ہے. لہذا نفرتوں کا خاتمہ ہو، محبتیں قائم ہو. قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ چلتے پھرتے جھوٹوں کے ساتھ نہیں، جو روزانہ سچ بولنے کی قسمیں کھائیں اور 99% جھوٹ بولیں. ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ جب تک زمین پر تھے سچے تھے، اور جب تک زمین پر تھے سچے تھے، جب زمین میں گئے تب بھی سچے. تو ایسے سچوں کا دامن آپ پکڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ 2-3 باتیں آپ کے ذہن نشین کر دوں، کیونکہ یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، اس میں پیغام آپ لے کے جائیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص کے لیے کوئی دروازہ اللہ نے کھول دیا، جس شخص کے لیے کوئی دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے، جب تک کھلا ہو اس کو غنیمت جانے. معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے، یہ توبہ کا دروازہ. تو لہذا اپنے گناہوں سے توبہ کرو. پہلا پیغام، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں. سید انسان علی شاہ کے اگر ماننے والے ہو اور اس پر یقین ہے کہ تمہارا پیر طاقتور ہے، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے رات کے اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے، تو پھر رات کے اندھیرے میں وہ کام نہ کرو جو تمہیں پسند نہیں.
ایک پیغام. دوسرا پیغام، غنیمت جانو اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان مشائخ کو جو تمہیں تمہاری کوتاہیوں اور غفلتوں اور کمیوں سے آگاہ کریں، جو تمہیں تمہاری غلطیوں سے کمیوں سے آگاہ کریں. یہ غوث اعظم کی آخری وصیتیں سنا رہا ہوں آپ کو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ غنیمت جانو اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان مشائخ کو جو تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کریں، کمیوں سے آگاہ کریں. ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کو زیادہ سنو. اگر ان سے تم کٹ گئے تو تمہیں تمہاری بدعمالیوں سے آگاہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا. تو لہذا اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، سچوں کی صحبت میں بیٹھو، نیکوں کی صحبت میں بیٹھو تو انشاءاللہ العزیز. اور جو تمہیں تمہاری غلط حرکتوں سے ٹوکے، دشمن نہ جانو، اسے اپنا خیر خواہ جانو، اسے اپنے بھلائی جاننے والا جانو. اور تیسری کہ جو توڑ چکے اس کو بنا لو. غوث پاک کیا فرماتے ہیں تیسری نصیحت؟ جو توڑ چکے ہو اسے بنا لو. یعنی اللہ سے جو تعلق توڑ چکے ہو اس کو پھر سے بنا لو. رسول سے جو تعلق توڑ چکے ہو اسے پھر سے بنا لو. یہ جو لیٹے ہیں تمہاری چادر کے محتاج نہیں، تمہارے پھولوں کے ہار کے محتاج نہیں، تمہارے عطر کے محتاج نہیں، یہ تمہارے محتاج نہیں، تم ان کے محتاج ہو. یہ چادروں سے نہیں خوش ہوں گے، یہ پھولوں کی مالاؤں سے نہیں خوش ہوں گے، یہ غسل دینے والے کیوڑوں سے نہیں خوش ہوں گے. جب تمہارا دل پاک ہوگا گناہوں سے تب یہ خوش ہوں گے. جب تمہاری زبانیں سچی ہوں گی تب یہ خوش ہوں گے. جب تمہاری آنکھیں شرم و حیا کا پیکر بنے گی تب یہ خوش ہوں گے. جب تمہاری چال سیرت محمدی کے مطابق ہوگی تب یہ خوش ہوں گے، ورنہ نہیں خوش ہوں گے. اور چوتھا، دھولو جس کو نجس کر چکے ہو. دھولو جس کو نجس کر چکے ہو، یعنی اپنے دلوں کو دھولو. سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ بغض کی ہے، حسد کی ہے، انا کی ہے، تکبر کی ہے، نخوت کی ہے، خودبینی کی ہے. دھولو جس کو نجس کر چکے ہو، یعنی اپنے دلوں کو دھولو. کس کے پانی سے؟ توبہ کے پانی سے. یہ کون سے بات فرما رہے ہیں؟ بات ختم کراؤ. کس کے پانی سے؟ توبہ کے پانی سے، زہد و ورع کے پانی سے، تقویٰ کے پانی سے. وہ دل جسے گناہوں کی وجہ سے تم نے ناپاک کر لیا ہے، اب اس کے کہ وہ دل اللہ کے ولیوں کے پاس پہنچا ہے، اللہ کے پاس پہنچا ہے. توبہ کے پانی سے دھلو، ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دو گے تو تمہیں علی کا بھی فیضان ملے گا. انسان علی کا بھی. یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں سے سچی عقیدت، سچی محبت قائم رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہاں سے ہم جائیں گے تو یہ عہد کر کے جائیں گے کہ آج سے ہماری زبانیں بولیں گی تو سچ بولیں گی. آج سے ہمارے دل توبہ کے پانی سے دھلے جائیں گے. ان میں نفرت نہیں ہوگی، محبت ہی محبت ہوگی. نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے. یہی آج بابا انسان علی کا پیغام ہے اور یہی ساری دنیا کے صوفی سنتوں کا پیغام ہے. محبت کرو، محبت دو. محبت ہی سے تم پڑھو گے، محبت ہی سے دیش پڑھے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.